السلام علیکم۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا خطرناک۔ ہاتھ پاؤں کا بار بار سن ہونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا عام بات ہے۔ اس صورت میں سن ہوئے حصے میں کچھ محسوس نہیں ہوتا اور سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ہاتھ پیر کا سن ہونا ٹشوز پر یا خون کی نالیوں پر دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط انداز میں بیٹھنے سے، جیسے الٹی پلٹی مار کر بیٹھنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت کسی بیماری کی وجہ جیسے کہ شوگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ سن ہونا کیا ہے؟ ہاتھ پیر کا سن ہو جانا یا اس میں سنسناہٹ ہونا اور سوئیاں چبھنا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جسم میں حس کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون کی نالیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ جب رگوں سے خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے تو رگیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور ان سے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر اس حصے میں سوئی چبھوتے ہیں تو آپ کو اتنا کوئی چبھن محسوس نہیں ہوتی۔ کون لوگ سن ہونے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کی کمر میں تکلیف ہو یا شوگر ہو، یا وہ لوگ جو اکثر اس تکلیف کی شکایت کرتے ہوں، ان کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جانے کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجوہات: عام طور پر دباؤ کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے، جیسے تنگ جوتے پہننے سے یا تو پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ جب دباؤ کم ہوتا ہے تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور مسئلے کا باعث نہیں بنتا۔ رگوں پر دباؤ: ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی وجہ سے کمر سے ٹانگوں کی طرف جانے والی رگوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس طرح گردن میں رکی ہوئی رگوں میں جب ہاتھ تک خون نہیں پہنچتا تو ہاتھ اور انگلیاں بھی سن ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ اس طرح کلائی کی رگوں میں دباؤ کی وجہ سے ہاتھ کی گرفت کم ہو جاتی ہے اور ہاتھ اور انگلیاں سن محسوس کرتے ہیں۔ ذیابیطس: شوگر سے چھوٹے اور بڑی خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بھی ہاتھ اور پیر کو سن ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایسے میں ہاتھ یا پیر کی صلاحیت کا کم ہونا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ گر بھی سکتے ہیں۔ چوٹ لگ جانا: ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ادویات یعنی دواؤں کا استعمال: کچھ ادویات بھی رگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ تکلیف دوا کے ترک کر دینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ رگوں کو نقصان پہنچانے والی بیماریاں: بہت سی بیماریاں رگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، جسم کو سن کر دیتی ہے۔ ان بیماریوں میں برین ٹیومر قابل ذکر ہے۔ یہ بیماری اتنی عام نہیں، اور دوسرا سن ہونے کے علاوہ بھی اس کی دوسری علامات ہوتی ہے۔ وٹامن کی کمی: عمر رسیدہ لوگ، صرف سبزی کھانے والے لوگ اور وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ اینیمیا اور رگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ سن ہو جانے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر فوراً کھڑے ہو جائیں۔ جسم کو ایک ہی انداز میں حرکت دینے سے گریز کریں۔ پیر کو جھٹکے دیں تاکہ سن ختم ہو جائے۔ تنگ کپڑوں اور جوتوں کو ہلکا کیجیے۔ کام کرنے کے دوران وقفہ ضرور لیں۔ غلط انداز میں نہ بیٹھیں۔ ان کچھ طریقوں پر عمل کر کے آپ اپنے ہاتھ یا پیر کے سن ہوئے حصے کو فوری طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔